لوگوں کو تلوار نہیں چبھتی، داڑھی چبھتی ہے، اور ہم چبانے کے لیے نہیں رکھتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، دنیا ننگا گھومنے میں شرم نہیں کرتی، چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، تو ہم مصطفیٰ کی داڑھی پہ شرم کیوں کریں؟ واہ واہ، میرے نبی کی داڑھی رکھنے میں شرم کیوں کریں؟ اے نوجوانوں، اگر یہ ذمہ داری تم نہیں اٹھاؤ گے تو کون لوگ اٹھائے گا؟ حضور پاک کے اخلاق کے ترجمان اگر تم نہیں بنو گے تو کون بنے گا؟ اس لیے آج میرا میسج، میں چھوٹی سی گفتگو کروں گا، خلاصہ کلام یہی ہوگا، خلاصہ کلام صرف یہ ہوگا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لو لگا لو۔ آج کے دور کا خاصہ صرف اور صرف تمہارے پاس علاج دے کر کے جا رہا ہوں، بڑے سے بڑے کینسر کا علاج یہی ہے۔ ہمارے درمیان موجود اختلافات، انتشارات، افتراق، سب کا علاج ایک ہی ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ بس حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر لو، یہ ہر چیز کا علاج ہے۔ یہ نوجوان کس کی امانت ہیں؟ آپ امت کس کی ہیں؟ دنیا آپ کو آپ کے باپ کے نام سے نہیں جانتی ہے، حضور پاک کی نسبت سے جانتی ہے۔ بے شک آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر کے جانتی ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آج کے اگرچہ پرفتن حالات، نوجوان بھٹکے ہوئے بہت زیادہ ہیں، اخلاق میں بھی متغیر ہیں، سب ہونے کے باوجود ایک بات کا یقین آج بھی ہے، ہمیں دل کے اندر آج بھی ایک یقین چلتا ہے۔ نشہ بھی کرتے ہیں، یہ مسجدوں سے بھاگے ہوئے بھی ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد بھی دل میں نہ جانے ایک یقین اور آتا ہے۔ ایک غیر مسلم صاحب، نیتا صاحب کے پیے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا، مولانا آپ بار بار تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نہ بنو، دوپہر میں لال جھنڈا، شام میں نیلا جھنڈا اور رات میں ہرا جھنڈا، بار بار پارٹیاں بدلنے کی اور ادھر سے ادھر جانے کی یہ جو فکریں ہوتی ہیں، ایسا نہ کرو۔ آپ اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تو آپ کی قوم ہی ایسا کرتی ہے۔ یہ میرے لیے تانا تھا، آپ کی قوم ہی ایسا کرتی ہے، اس پارٹی کا بھی جھنڈا اٹھا لیتی، اس پارٹی کا بھی جھنڈا اٹھا لیتی، ادھر بھی ادھر بھی۔ سننے کو تو برا لگا، لیکن اس وقت ہم نے کہا تھا، صاحب آپ نے ہماری قوم کے متعلق یہ کہا کہ الگ الگ پارٹیوں کے جھنڈے اٹھا لیتی ہے، بات در حقیقت یہ ہے کمپیریزن میں سارے دنیا دار ہیں، ساری پارٹیوں کے جتنے بھی ہیں سب دنیا دار ہیں۔ یہ ادھر سے 500 اٹھاتے ہوں گے، ادھر سے 1000 اٹھاتے ہوں گے اور گھر آ جاتے ہوں گے۔ ہوتا ہوگا، میں مانتا ہوں ہماری قوم کے لوگ، ہمارے نوجوان جاتے ہوں گے، لیکن میں نے کہا ایک میرا چیلنج ہے، ہماری کسی بھی محلے کا ایک عام نوجوان اٹھا لو، عالم نہیں، پرہیزگار نہیں، بہت بڑا متقی نہیں، ایک نوجوان اٹھا کر لے آؤ، اور اگر آپ کے پاس 10 کروڑ کی دولت ہے لے آؤ، کروڑوں کی دولت لے آؤ، ایک طرف اس نوجوان کے سامنے 10 کروڑ روپے رکھ دینا۔ آپ کہتے ہیں نا 500 کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں، میں کہتا ہوں 10 کروڑ روپے رکھنا دولت، اور ایک طرف گنبد خضرا کی تصویر، واہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اس سے پوچھنا کہ اے نوجوان ان دونوں میں سے تو چاہتا کیا ہے؟ میرے عزیزو، میرا یہ یقین آج بھی ہے، نشہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، گانے بجانے والا ہی کیوں نہ ہو، اخلاق میں گرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اس نوجوان سے بھی میری امید ہے ان کی کروڑوں کی دولت کو ٹھوکر مارے گا اور پھر برملا یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بے شک میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ارے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है। मैं अब महसूस कर रहा हूं, क्या आप सबका भी अकीदा यही है या नहीं? जब एक तरफ आपके सामने पूरी दुनिया लाकर रख दी जाए और दूसरी तरफ गुंबद खजरा की तरफ दिखाया जाए, ए अजीजा ने गिरामी अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो, फिर किसको कबूल करोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हरे गुंबद को क्या हम में से कोई ठुकरा सकता है? हमारी जान जा सकती है लेकिन वहां से नजरें नहीं फिर सकती। हमारा ईमान यही है, हमारा ईमान यही है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये जज्बा जब तक बाकी रहेगा, डरना मत। और 100 साल भी इनको कीड़ों को इधर उधर करने दो और 1000 साल भी करने दो, लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक इसी तरह लहलहाता रहेगा। परचम इस्लाम लहलहाता रहेगा, लहराता रहेगा। डर और खौफ से आज जो जी रहे हैं कि क्या होगा, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी फौज, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है ये दज्जाली मीडिया जो 24 घंटे हम पर भोंकते रहते हैं, सुबह से शाम तक जो न्यूज़ चैनल खोलो इनको सिर्फ टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मिंबर, मीनार, बुर्का यही नजर आता है। हम पूछते मियाँ ये तो एक छोटी सी कौम है, बार बार डिबेट क्यों करते हो इसी मुद्दे पर? क्यों? इसलिए कि अंदर से एक डर सता रहा है, कुछ है अभी इनके अंदर। दुनिया तो कह रही है कुछ नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं कुछ नहीं है, हमारे पास कोई मनसब नहीं, ओहदा नहीं, हमारी पार्टी नहीं, हमारा सियासत में मुकाम नहीं, हमारे लीडर नहीं, लेकिन ये कुत्ते भौंक कर कहते नहीं कुछ है, कुछ है। जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बेशक गुलाम है, गुलाम है, गुलाम रसूल जो ना हो इश्क मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत। बस मेरे अजीजों, दुनिया तुम्हें बार बार जगा कर बता रही है तुम गुलाम मुस्तफा हो, तुम भागे जा रहे हो और नाउमीदी और मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह करीम का एक वादा है, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक रौब दिया, जिसके बारे में खुद हुजूर फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रौब, अल्लाह ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। 500 मील दूर भी दुश्मन हो हुजूर का, उसका दिल हिचकोले खाने लगता है हुजूर के नाम से। ये अल्लाह की तरफ से डाला हुआ रौब है, और मैं ये कहता हूं मेरे मुस्तफा का सदका है। सदियां गुजर गई, उनकी उम्मत के महबूबों को अल्लाह ताला हुजूर का वो रौब अता किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब का हिस्सा आज भी दिया है। उस चीज को महसूस करो और जिंदगी गुजारो। आपको किस बात का डर है? आप आतंकवाद हो, आप दहशतगर्द हो, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन और ईमान सच्चा है, तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, तुम्हारी किताब सच्ची है या नहीं? बेशक। जिस कौम का खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, किताब सच्ची, दीन सच्चा, उस कौम को सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। बेशक। हमारा रिश्ता किसी मुजरिम कौम से नहीं है क्या हम डरे सहमे जिए। मेरे अजीजों, इस बात को याद रख लो कि दुनिया जितने ताने देती रहे, जितना खौफ ज़दा करती रहे, तुम्हारे अंदर ईमान उतना ही बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा छिंदवाड़ा वाले लोग, तुम्हारे जज्बात को मैंने देखा है। आप
ایک غلام کے لیے اتنے اتاولے ہوئے جا رہے ہیں, اتنے جذبات تمہارے اندر ہیں, ادھر سے ادھر ٹوٹے پوٹے اور گرتے پڑتے. میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, میں بہت ادنا طالب علم ہوں, تمہاری یہ جذبات کا کئی کروڑواں حصہ زیادہ میرے مصطفیٰ کے نام کے لیے ہونا چاہیے, حضور پاک کی عزت کے لیے ہونا چاہیے. اس دن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایمان تم کی مٹھاس پا جاؤ گے اور کامیابی کی اس سیڑھی تک پہنچ جاؤ گے جہاں سے دنیا تمہیں کبھی اتار نہ سکے گی, ہلا نہ سکے گی. زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس دنیا میں بتاؤ؟ موت آئے گی, موت آئے گی. اس سے زیادہ کچھ ہوگا؟ موت آئے گی. اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ بے شک کرتے ہیں, میرے آقا سے محبت کرتے ہیں. بے شک. سب سے زیادہ اگر کوئی سزا بھی دیتا ہے تو یہاں موت آتی ہے, اور عاشق رسول موت سے ڈرتا نہیں. موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو مرنے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے, اور ادھر عاشق مصطفیٰ کے لیے موت حادثہ نہیں تحفہ ہے. ادھر آنکھیں بند ہوں گی, ادھر زیارت مصطفیٰ. سبحان اللہ.